بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپریشن یعنی افسردگی ایک ذہنی بیماری ہے جو انسان کی جسمانی، جذباتی اور روحانی حالت پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ یہ حالت نہ صرف فرد کی ذاتی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ اس کی سماجی، خاندانی اور پیشہ ورانہ زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ ڈپریشن سے متاثرہ شخص کو مسلسل غم، اداسی، نا امیدی اور بے بسی کا سامنا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ زندگی کی خوشیوں سے دور ہو جاتا ہے اور عام سرگرمیوں میں دلچسپی کھو بیٹھتا ہے۔ ڈپریشن سے انسان کو بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم نقصان جو انسان کو ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان ذہنی کمزوری اور توجہ کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کی حالت میں انسان کی ذہنی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور وہ اپنی توجہ کو مرکوز نہیں رکھ پاتا، فیصلہ کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے اور اس کی یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ دوسرا سب سے اہم نقصان اس کو یہ ہوتا ہے کہ نیند کی کمی یا زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا افراد کو اکثر نیند کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ ضرورت سے زیادہ سوتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں تازگی محسوس نہیں ہوتی اور ہر وقت تھکن کا شکار ہوتے ہیں۔ ڈپریشن صحت پر بھی بہت منفی اثر ڈالتی ہے۔ ڈپریشن جسمانی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان کا مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بیماریوں کا سامنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی تھکان اور درد بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اہم نقصان جو ہر وقت اس کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے وہ یہ کہ اس کے ذہن میں ہر وقت خودکشی کی سوچ آتی رہتی ہے۔ ڈپریشن کی شدید حالت میں انسان نا امیدی کی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کا سوچتا ہے۔ یہ خطرہ اس بیماری کا سب سے سنگین اور خطرناک نتیجہ ہے۔ ڈپریشن کی حالت میں انسان دوسروں سے ملنے جلنے سے کتراتا ہے اور خود کو تنہا کر لیتا ہے۔ یہ تنہائی اور دوسروں سے دوری نہ صرف اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے بلکہ اس کے ارد گرد کے لوگوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ڈپریشن انسان کی روحانی صحت پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جب ایک شخص مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے غافل ہو جاتا ہے اور اللہ کی فضل اور رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کی روحانی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے اور وہ اندھیروں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اب ہم ڈپریشن کی وجوہات، اسلامی تعلیمات کے مطابق اس سے بچنے کے طریقے اور اس سے نکلنے کے اعمال پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ڈپریشن کی کیا وجوہات اور اسباب ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد کو بھول جاتا ہے اور دنیاوی معاملات میں زیادہ الجھتا ہے تو اس کے دل میں بے سکونی اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حالت اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہی اس کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو میری یاد سے غافل رہے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ کی یاد اور ذکر سے انسان کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، لیکن جب وہ اس ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو دل میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے جس سے ڈپریشن کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ ایمان کی کمزوری بھی ڈپریشن کا ایک اہم سبب ہے۔ ایک مومن کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہر مشکل، ہر آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی اسے حل کر سکتا ہے، لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ اس کا مددگار ہے اور وہ مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ مومن کو اس کی استطاعت کے مطابق آزماتا ہے اور وہی ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے۔ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ مشکلات میں بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور دل مطمئن رہتا ہے۔ دنیا اور اس کی مادی اشیاء کے پیچھے بھاگنا بھی انسان کے لیے بے سکونی اور ڈپریشن کا سبب بن سکتا ہے۔ جب انسان مال و دولت، شہرت اور دنیاوی عیش و آرام کی فکر میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنی روحانی زندگی کو نظر انداز کر دیتا ہے جس سے اس کے دل کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے اور آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی کا موازنہ کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ زیادہ مالدار یا کامیاب ہیں تو وہ خود کو کمتر محسوس کرتا ہے۔ اس سماجی دباؤ اور موازنے کی وجہ سے انسان مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ مسلسل گناہوں کا ارتکاب اور ان سے توبہ نہ کرنا بھی ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ بن سکتا ہے۔ گناہ دل کو سیاہ اور سخت کر دیتے ہیں اور انسان کو روحانی سکون سے محروم کر دیتے ہیں۔ جب دل پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے تو انسان کو اللہ کی طرف سے دوری اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈپریشن سے بچنے کے اسلامی طریقے کون سے ہیں؟
اسلام میں نماز اور اللہ کی یاد کو دل کے سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مومن کو اللہ سے قریب کرتی ہے اور اس کی روحانی اور ذہنی حالت کو مضبوط بناتی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، خبردار، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ صبر اور شکر ڈپریشن سے بچنے کے دو بنیادی اصول ہیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی مشکل یا آزمائش میں مبتلا ہو تو وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اپنی حالت پر صبر کرے، جبکہ شکر کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرے، چاہے وہ حالات جیسے بھی ہوں۔ حدیث میں آیا ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے کوئی نعمت ملے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش آئے تو صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں حالتیں اس کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر چیز اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے۔ جب ایک مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی اور حکمت کے مطابق ہے تو وہ ڈپریشن اور مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے آزماتا ہے اور جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ دعا انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے اور اس کے دل کو سکون دیتی ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ اپنے تمام مسائل اور پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان کو روحانی قوت ملتی ہے اور وہ ڈپریشن سے نجات پا لیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دل کا سکون ہے۔ اسلام میں صدقہ اور خیرات کا بڑا مقام ہے اور یہ ڈپریشن یا ذہنی دباؤ سے نجات کا مؤثر ذریعہ ہے۔ جب انسان اپنی ضرورتوں کے باوجود دوسروں کی مدد کرتا ہے اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور خوشی پیدا ہوتی ہے۔ یہ عمل روحانی سکون کا سبب بنتا ہے اور ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور انسان کو پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اچھی صحبت کا انتخاب اور مثبت ماحول ڈپریشن سے بچاؤ کے لیے بہت اہم ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور نیک اعمال کی طرف راغب کرتے ہیں، انسان کو مایوسی اور ڈپریشن سے دور رکھتا ہے۔ انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور اگر صحبت اچھی ہو تو یہ انسان کو مثبت سمت میں لے جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا دیکھو کہ تم کس کو دوست بناتے ہو۔ اچھی صحبت انسان کے ایمان اور حوصلے کو مضبوط کرتی ہے اور اس کے اندر مثبت سوچ پیدا کرتی ہے جو کہ ڈپریشن سے نجات پانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ڈپریشن سے نکلنے کا ایک طریقہ تعمیری اور مثبت سرگرمیوں میں مشغول ہونا ہے۔ جب انسان کسی مقصد کے لیے کام کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں حصہ لیتا ہے یا دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اس کا ذہن مثبت سمت میں لگتا ہے اور وہ منفی خیالات سے بچتا ہے۔ نیک کام کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا دل کی خوشی اور روحانی تسکین کا سبب بنتا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ جب انسان اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت پر یقین رکھتا ہے تو وہ اپنی مشکلات کو وقتی سمجھتا ہے اور دل میں یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی فراہم کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اسلام ہمیں ہر حال میں اللہ سے اچھی امیدیں رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ سے ہمیشہ خیر کی توقع رکھے اور اپنی مشکلات کے باوجود اللہ کی حکمت پر اعتماد کرے۔ اچھی امیدیں رکھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور انسان مایوسی سے بچا رہتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اگر وہ میرے بارے میں خیر کا گمان کرے گا تو اسے خیر ملے گا۔ اسلام نے جسمانی صحت کا بھی بہت خیال رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ صحت مند جسم انسان کی ذہنی اور روحانی صحت پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ ورزش کرنا، متوازن غذا کھانا اور نیند پوری کرنا انسان کو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط رکھتا ہے، جس سے ڈپریشن کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے، مومن کو مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ مضبوط مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ زندگی میں بے ترتیبی اور غیر منظم زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے دن اور وقت کی مناسب منصوبہ بندی کرتا ہے اور اپنے دن کے معمولات میں نماز، ذکر، مطالعہ، کام اور آرام کو شامل کرتا ہے تو وہ ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے بچتا ہے۔ ڈپریشن کی حالت میں انسان اکثر خود کو تنہا کر لیتا ہے اور دوسروں سے دور ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں جماعت اور سوشل تعلقات قائم رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اہل خانہ، دوستوں اور نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا آپس میں محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے اور انسان کو مایوسی اور ڈپریشن سے بچاتا ہے۔ ڈپریشن ایک سنگین ذہنی اور روحانی بیماری ہے
جس کا اثر انسان کی تمام زندگی پر پڑتا ہے، لیکن اسلام نے ہمیں اس بیماری سے بچنے اور اس سے نکلنے کے لیے واضح اور مؤثر طریقے بتائے ہیں۔ اللہ کی یاد، نماز، دعا، صبر و شکر اور نیک اعمال کے ذریعے انسان نہ صرف ڈپریشن سے محفوظ رہ سکتا ہے بلکہ ایک سکون اور خوشی بھری زندگی گزار سکتا ہے۔